بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج اسلام کی تاریخ میں ماں کی فرما برداری کرنے والے ایک بچے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس نے ماں کی فرما برداری کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھی راضی کر لیا، اور ماں کی فرما برداری کر کے وہ سب کچھ حاصل کر لیا، جس کو جو چاہیے تھا وہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ دوستو، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج کا ویڈیو آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے دل میں محبت، محنت اور مروت پیدا کرے گا۔ جی تو دوستو، اگر آپ میرے چینل قادر ٹی وی پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، تاکہ اس سے جڑی تمام انفارمیٹو ویڈیو آپ تک بلا تاخیر موصول ہوتی رہے۔ جی تو دوستو، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، بنی اسرائیل میں ایک مرد صالح اور نیک تھا، جس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچھڑے کے اور کوئی مال وغیرہ نہ تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے بچھڑے کو پکڑ کر جنگل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگنے لگا: اے باری تعالیٰ، میں اس بچھڑے کو اپنے لڑکے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں، یہاں تک کہ جب میرا لڑکا جوان ہو اور اس کے کام آئے۔ یہ شخص اپنے بچھڑے کو جنگل میں چھوڑ کر گھر واپس آ گیا اور کچھ مدت کے بعد مر گیا۔ وہ بچڑا جنگل میں چر کر اور درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا رہتا تھا، اور رحمت خداوندی سے درندوں کے شر سے محفوظ رہتا تھا۔ جب کوئی انسان اسے پکڑنے کا ارادہ کرتا تو وہ بھاگ کر کہیں چھپ جاتا تھا اور کسی کے ہاتھ نہ آتا تھا۔ جب لڑکا جوان ہو گیا تو اپنے باپ کی طرح بہت نیک تھا اور رات کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ رات میں اپنے ماں کی خدمت کرتا، ایک حصہ میں سو کر آرام کرتا، اور ایک حصے میں عبادت خداوندی کرتا تھا۔ صبح اٹھ کر کلہاڑی اور رسی لے کر جنگل میں جاتا اور لکڑیوں کا گٹھا لے کر بازار میں فروخت کر دیتا تھا، اور اس کی قیمت کے 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اپنا گزارا کرتا، ایک حصے میں اپنی ماں کو دے دیتا، اور ایک حصہ راہ خدا میں خیرات کر دیتا تھا۔ اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ ایک بچھڑا تیرے نام پر جنگل میں اللہ کے سپرد کر گیا تھا، اور اب وہ بچڑا جوان ہو گیا ہوگا۔ تم اب جنگل میں جا کر اسے اپنے گھر لے آؤ اور اس سے اپنا کام لو۔ نوجوان نے اس بچھڑے کی علامت پوچھی تاکہ کسی دوسرے کی گائے نہ پکڑ لے۔ ماں نے بتایا کہ اس کا رنگ خالص زرد ہوگا اور دور سے ایسا معلوم ہوگا کہ اس کے چمڑے سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ نوجوان نے کہا: اماں جان، اس رنگ کی اور گائیں بھی تو ہوتی ہیں۔ ماں نے کہا: جی ہاں بیٹا، اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ گائے آدمی کو دیکھ کر بھاگ جاتی ہے۔ جب تو دور سے اسے دیکھے تو بلند آواز میں کہیے گا کہ اے گائے، ابراہیم و اسماعیل و یعقوب علیہ السلام کے خدا کے نام کی برکت سے میرے پاس آ جا۔ چنانچہ نوجوان جنگل میں گیا تو وہاں پر اس قسم کی ایک گائے چرتی ہوئی نظر آئی، تو ماں کے حکم کے مطابق اسے بلایا۔ گائے نے اسی وقت چرنا چھوڑ دیا اور دوڑ کر اس کے پاس آ گئی۔ اس نوجوان کو ماں نے کہا تھا کہ گائے پر سوار نہ ہونا، تاکہ وہ مشتعل نہ ہو جائے، مبادا آدمی کے استعمال سے اس سے برکت ہی نہ چلی جائے۔ لڑکا اپنی ماں کے حکم کے مطابق گائے کی گردن پکڑ کر چل پڑا۔ گائے باذن اللہ بولی: اے نوجوان نیک بخت، مجھ پر سوار ہو جا تاکہ آسانی سے اپنے گھر پہنچ جائیں، کیونکہ یہاں سے تیرا گھر 1 دن کے راستے کا ہے۔ نوجوان نے کہا: میری ماں کا حکم ہے کہ گائے پر سوار نہ ہونا، لہٰذا میں سوار نہ ہوں گا۔ گائے نے کہا: اے نوجوان نیک بخت، تجھے مبارک ہو، میں تیرا امتحان لے رہی تھی۔ اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو میں تجھے گرا کر بھاگ جاتی۔ میری اطاعت کی وجہ صرف یہی ہے کہ تو اپنے والدہ کا فرما بردار ہے۔ اسی اشنا میں شیطان دشمن انسان ایک مسافر کی صورت میں نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا: اے نیک بخت نوجوان، مجھے ایک حادثہ پیش آیا ہے، لہٰذا تو میری اس حادثہ میں مدد کرو۔
وہ حادثہ یہ ہے کہ اس جنگل میں میری بہت سی گائیں چر رہی ہیں اور میں ان کے پاس جلدی جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پیٹ میں درد لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں چل سکتا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے گائے پر سوار ہو جاؤں۔ جب میں اپنے ریوڑ کے پاس پہنچ جاؤں تو تجھے اس کے بدلے 2 عمدہ گائے بطور اجرت دوں گا اور یہ گائے بھی تمہارے حوالے کر دوں گا، اس میں ہم سب کا ہی فائدہ ہوگا۔ نوجوان نے کہا، میری ماں جان کا حکم ہے کہ گائے پر سوار نہ ہونا، لہٰذا میں تمہیں کرایہ پر نہیں دے سکتا۔ شیطان نے کہا، کیا تیری ماں کی عقل درست نہیں ہے؟ تجھے اتنا نفع و نقصان خود سوچنا چاہیے، میں تیری خیر خواہی کرتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں کسی صورت میں اپنی والدہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ شیطان لعین نے اس نوجوان کو زور سے پکڑ لیا۔ نوجوان نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تب بلند آواز سے پکارا، اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہ السلام کہ خدا مجھے اس دشمن سے چھڑا۔ شیطان لعین نے جب یہ آواز سنی تو ایک جانور کی صورت بن کر بھاگ گیا۔ گائے نے اس نیک بخت نوجوان کو مخاطب کر کے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ ابلیس ملعون تھا اور چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی ہیلا سے مجھ پر سوار ہو جائے تاکہ میں تیرے کام نہ سکوں، مگر تم نے خدا تعالیٰ کا نام لیا تو ایک فرشتہ آیا جسے شیطان لعین دیکھ کر بھاگ گیا۔ جب شام کے وقت نوجوان گائے کو لے کر اپنے گھر ماں کے پاس پہنچا، ماں نے کہا، بچے اب اسے فروخت کر ڈالنا تاکہ کچھ لکڑیوں کی مشقت سے آرام۔ صبح سویرے نوجوان گائے لے کر مال منڈی میں گیا اور چلتے وقت ماں سے پوچھا کہ کس قیمت پر فروخت کروں۔ ماں نے کہا کہ اس شہر میں اس کی قیمت 3 دینار ہے، مگر یہ گائے بڑی عجیب ہے، اگر کوئی اس قیمت سے خریدنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جو کہ اس نوجوان کے راستے میں ملا کہ اس گائے کو کوئی کتنے میں فروخت کرے گا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ اس کی قیمت کیا دیں گے؟ فرشتہ جو انسان صورت میں تھا کہا، میں 3 دینار دوں گا۔ نوجوان نے کہا کہ اگر میری والدہ راضی ہوئی تو میں 3 دینار میں فروخت کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اماں سے نہ پوچھو، 6 دینار لے لو۔ نوجوان نے کہا، اگر 6 دینار سے بھی بیچوں تو بھی ماں کی اجازت ضروری ہے۔ فرشتے نے کہا، 12 لے لو، مگر ماں سے نہ پوچھو۔ نوجوان نے کہا، اگر تم گائے کے برابر سونا بھی دے دے تب بھی میں اپنی والدہ کی اجازت کے بغیر نہیں فروخت کروں گا۔ فرشتے نے کہا، اے نیک بخت نوجوان، میں انسان نہیں ہوں بلکہ فرشتہ ہوں، میں تیرے امتحان کے لیے آیا ہوں کہ تم اپنی والدہ کا فرما بردار ہے۔ ابھی اس گائے کو اپنے گھر لے جا، اس گائے کی بنی اسرائیل کو ضرورت پڑے گی اور اس کو اس گائے جیسی اور کوئی گائے نہ ملے گی۔ جب وہ تجھ سے خریدیں تو یہ کہہ دینا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کی کھال سونے سے بھر دیں، اس طرح تیری عمر آرام سے گزرے گی۔ نیز دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ جو اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اپنا مال اللہ جل شانہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے مال کو اس قدر بڑھاتا ہے کہ انسان کے لیے تمام عمر کفایت کرتا ہے۔ نوجوان گائے کو لے کر اپنے گھر واپس آ گیا اور ماں کو سارا ماجرا عرض کیا۔ پھر آخر ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل کو اس رنگ اس عمر اور صفت والی گائے کی ضرورت ہوئی۔ اس قسم کی گائے تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے گھر آئے۔ وہ جو قیمت بھی کرتے تو نوجوان اس کی والدہ راضی نہ ہوتے۔ آخر یہاں تک کہ معاملہ پہنچا کہ گائے کی کھال سونے سے بھر دیں گے۔ تب نوجوان نے گائے ان کو فروخت کر دی۔ یہ اپنی والدہ کی فرما برداری کا صلہ کہ نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں کی فرما برداری کی وجہ سے ایک بڑا مالدار بنا دیا۔ تم بھی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ سے بہت کچھ ملے گا اور ساری عمر آرام سے گزرے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔